بسم اللہ الرحمن الرحیم ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ خانہ کعبہ، منی، مزدلفہ، عرفات، مقام ابراہیم، آب زمزم، یہ سب مکہ کی سرزمین پر ہیں۔ خانہ کعبہ اللہ کا وہ گھر ہے جس کو سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا، پھر حضرت آدم نے بنایا، اس کے بعد تقریباً 12 مرتبہ اس کی تعمیر ہوئی اور وہ رونق کائنات بنا ہوا ہے۔ کوئی ایسا لمحہ نہیں، کوئی ایسا وقت نہیں جب کہ خانہ کعبہ کا طواف نہ ہوتا ہو۔ اگر انسان طواف نہیں کرے، کسی وجہ سے کوئی ایسا ماحول پیدا ہو جائے، جیسا کہ ایک مرتبہ ہو چکا ہے کہ پانی بھرا گیا تھا اور پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ کی اور دوسری مخلوق طواف کرتی ہوئی نظر آئی تھی، تو اس کا طواف کبھی رکتا نہیں۔ ہمیں ضرورت ہے، رب ضرورتوں سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرائض عطا کیے ہیں، نماز ہمارے اوپر فرض کی ہے، روزہ فرض کیا ہے، حج فرض کیا ہے، زکوٰۃ فرض کی ہے۔ جو فرائض ہمارے اوپر ہیں اس کو کرنا ہمارے لیے لازمی ہوگا۔ اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو کل اس کا حساب ہوگا، گنہگار ہوں گے، ہمارے پاس گناہوں کا بوجھ ہوگا، اس کا حساب و کتاب بھی دینا ہوگا۔ رب ارشاد فرماتا ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اس کا بہت ہی آسان ترجمہ میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں کہ بے شک ہماری نمازیں، ہماری قربانی اور ہماری زندگی اور ہماری موت اللہ کے لیے ہے۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ بیٹی کی قربانی کا خواب تھا۔ ہمارا خواب کبھی اپنا نہیں ہوتا، لیکن نبی کا خواب ہمیشہ سچا وحی الہی ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں۔ خلیل کے معنی دوست ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام آزمائشوں میں ڈالا، لیکن ہر آزمائش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کھرے اترے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی وہ واقعہ، میں واقعات کی طرف نہیں جاؤں گا، لیکن تبلیغ اسلام کا جو انہوں نے ڈنکا بجایا وہ پوری دنیا پر آیا ہے۔ تاریخ نہیں بتا رہا ہوں، قرآن کی سچائی بتا رہا ہوں کہ قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا، لیکن آگ گلے گلزار ہو گئی تھی۔ سارے بتوں کو انہوں نے توڑ دیا تھا، ایک کے اوپر بڑا کلہاڑا رکھ دیا تھا اور کہا تھا کہ تم اپنے خداؤں سے پوچھو کہ ان کا حال کس نے کیا ہے۔ جس کا کان کٹا ہو اس سے پوچھو، جس کی ناک ٹوٹی ہوئی اس سے پوچھو، جس کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے اس سے پوچھو، کسی کا پیر ٹوٹا ہوا ہے اس سے پوچھو، مجھ سے کیا پوچھے ہو؟ کلہاڑا تو برآمد ہوا ہے بڑے بت کے پاس، اس سے پوچھو۔ تو سب نے اپنی گردنیں جھکا لیں شرمندگی کی وجہ سے کہ یہ بول نہیں سکتے،
یہ کھا نہیں سکتے، یہ پی نہیں سکتے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے راستہ دکھایا تھا کہ کیوں مانتے ہو انہیں جو کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، اٹھ نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، تمہارے محتاج ہیں، اور پھر بھی تم ان کی پوجا کرتے ہو، وہ تمہیں نہیں کھلا سکتے ہیں لیکن تم انہیں بنا سکتے ہو، اٹھا سکتے ہو، چلا سکتے ہو، تو جس کو تم چلا رہے ہو وہ تمہارا پالنہار نہیں ہو سکتا۔ وہی پالنہار ہے جس نے ساری کائنات بنائی ہے، جس نے سنسار بنایا ہے، جس نے زمین بنائی ہے، جس نے آسمان بنایا ہے، جس نے چاند بنایا ہے، جس نے سورج بنایا ہے، جس نے آگ بنائی ہے، جس نے خاک بنائی ہے، وہی سب کا پالنہار ہے، اور اسی کی عبادت کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے عوض میں آگ میں ڈالا گیا تھا، تو رب نے آگ کو گلے گلزار کر دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قربانی کے لیے، اپنے بیٹی کی قربانی کے لیے خواب میں بتایا۔ جب خواب دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹی کی قربانی کے لیے تشریف لے گئے۔ شیطان نے سب کو بہکانے کی کوشش کی، نبی کی بیوی کو بہکانے کی کوشش کی، نبی کے بیٹے کو بہکانے کی کوشش کی، نبی کو بہکانے کی کوشش کی، تو نبی نے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، جب نبی کی بیوی کو نہیں تو بہکا سکا، نبی کے بیٹے کو نہیں بہکا سکا، تو اللہ کے نبی کو تو کیسے بہکا سکتا ہے؟ انہی کے اوپر جہاں جہاں پر بہکانے کی کوشش کی تھی وہیں رمی جمار ہوتا ہے، پتھر مارے جاتے ہیں، کنکڑ مارے جاتے ہیں شیطانوں کو، یہ شیطانوں کے جمرے بنے ہوئے ہیں، اس کو پتھر مارے جاتے ہیں۔ پھر وہی میدان ہے منی کا جہاں قربانی کی جاتی ہے، اور قربانی کرنے کے بعد پھر ہم یہ سنت ابراہیمی ادا کر لیتے ہیں۔ یہ بڑی اہم ہے، یہ آسا ہے کہ انسان چھوڑ دے سب مال و زر اپنا، یہ آسا ہے کہ انسان رنج اٹھائے، سختیاں جھیلیں، یہ سب آسان سے آسان تر ہے جانے من، لیکن بڑی مشکل ہے اپنے ہاتھوں سے بیٹے کی قربانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹی کی قربانی کے لیے ان کو لٹا دیا۔ بیٹے نے شرط کی کہ ابا جان اپنی آنکھوں میں پٹی باندھ لو، اگر محبت غالب ہو گئی اور آپ کی چھری رک گئی تو پھر آپ قربانی میں ناکام ہو جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں میں پٹی باندھی، بیٹے کی بھی پٹی باندھی، اور چھری کو چلانا شروع کیا۔ رب نے کہا، اے چھری چلنا نہیں، رک جا۔ نہیں چلی چھری، پتھر پر مارا، پتھر کے ٹکڑے ہو گئے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حلقوم پر چھری نہیں چلی، کیونکہ رب کا حکم تھا، اے چھری تو چلنا نہیں۔ تو چھری کیسے کاٹ سکتی تھی؟ جو احکم الحاکمین ہے، جو ساری کائنات کا رب ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، تو چھری آگے چلتی کیسے؟ چھری چل رہی ہے، کاٹ نہیں رہی، چھری نے نہیں کاٹا۔ اور پھر رب نے حکم دیا حضرت جبرائیل امین کو، جاؤ چھری ہٹنے سے پہلے دمبا لٹا دو۔ جنت سے آیا ہوا دمبا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھری کے نیچے لٹا دیا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام الگ مسکراتے رہے اور دمبا قربان ہو گیا۔ یہ قربانی ہم لوگ کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا ہوتی ہے، قربانی ہمارے اوپر واجب ہے۔ ہم قربانی ہر سال جو صاحب نصاب ہو، جس کو استطاعت ہے، وہ قربانی کرتا ہے، لیکن قربانی کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی ادھار کر کے قربانی کرے، کوئی کسی سے مانگ کر کے قربانی کرے، کسی سے یہ سب چیزیں کر کے قربانی کرے۔ تو اگر قرض ہے تو آپ پہلے قرض ادا کریں، پھر قربانی آپ کے اوپر واجب نہیں ہوگی۔ اور 10 20 قربانی کرنا
शोबाजी करना ताकि लोग देखें कि हम इतनी कुर्बानी करते हैं, ये भी जायज़ नहीं है। कुर्बानी अल्लाह ने हमारे ऊपर वाजिब करार दी है, तो कुर्बानी हम करेंगे उसे। अब हम साहिब निसाब हों, हमारे पास इत्ताअत हो, हमारे पास ताकत है उसकी, हम उसको को पैसा इतना है हमारे पास, हम कुर्बानी कर सकते हैं ताकि गरीबों को उसका हक दे सकें, हम गरीबों को अपने बराबर खड़ा कर सकें। अल्लाह ताला ने हमारे लिए ये खुशी का मौका दिया है साल में, तो हम कुर्बानी करें मगर दिखावा ना करें। अगर दिखावा करेंगे तो हमारा किया धरा सब बेकार होगा। इसीलिए तो रब ने इरशाद फरमाया, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बेशक हमारी नमाजें, हमारी कुर्बानियाँ, हमारी ज़िंदगी और हमारी मौत अल्लाह के लिए है। तो अगर हम दिखावा करेंगे तो रब के लिए क्या होगा? अगर हम दिखावा करने में अपनी नमाज़ें पढ़ेंगे तो फिर वो दिखावा हो गया, मुंह पे मार दी जाएंगी। कुर्बानियाँ अगर हम दिखावे की बुनियाद पर करेंगे तो मुंह पे मार दी जाएंगी। अगर हम अपनी ज़िंदगी को रब के लिए न गुजारें और अगर हम ममात, अपनी मौत कलमतुल ला इलाहा इल्लल्लाह पर ना हो, तो फिर हमारी ज़िंदगी का महासल क्या होगा? यानी हमारा एक एक कदम रब के लिए अल्लाह ने कितनी रहमतें अता फरमाई हैं। देखो लोग हज करने के लिए जाते हैं, हज के मौके पर आप देखें खाने काबा में जाता है इंसान, ये रहमत इलाही है। तवाफ़ करना रहमत इलाही है। मकाम इब्राहीम पर जाना रहमत इलाही है। हजर अस्वद को चूमना ये रहमत इलाही है। वहाँ आब ज़मज़म में जाना ये रहमत इलाही है। सफ़ा मरवा में दौड़ना ये रहमत इलाही है। मुज़दलिफ़ा में जाना, अरफात के मैदान में इकट्ठा होना ये रहमत इलाही है। मुज़दलिफ़ा में जाना, वहाँ से कंकड़ी बीनना ये रहमत इलाही है। मिना के मैदान में जाना, ये जमार करना और वहाँ पर रमी जमार करना ये रहमत इलाही है। कुर्बानी करना ये रहमत इलाही है। कितनी रहमतें अल्लाह ताला ने दी हैं, बेशुमार रहमतें हैं। ज़र्रे ज़र्रे में रहमतें हैं, कतरे कतरे में रहमतें हैं, दरिया दरिया में रहमतें हैं, हवाओं में रहमतें हैं, फ़ज़ाओं में रहमतें हैं, बारिश में रहमतें हैं, क़तरात में रहमतें हैं। जिधर देखो अल्लाह रब की रहमत ही रहमत है। तो उसकी रहमतों से, उसकी नेमतों से हम कहाँ कैसे इनकार कर सकते हैं? हर चीज़ में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरज की शुआओं में, उसकी रोशनी में, उसकी किरणों में, शबनम की भीनी भीनी बूंदों में, हवाओं में, खलाओं में, फ़ज़ाओं में, हर जगह अल्लाह ताला की नेमतें ही नज़र आएंगी। फूलों में, फूलों की पंखड़ियों में, उसकी पत्तियों में, उसकी डालियों में अल्लाह ताला ने रहमतें ही रहमतें रखी हैं, नेमतें ही नेमतें रखी हैं। जिधर देखो उधर नेमतें हैं। पहाड़ों में, पहाड़ों के सब्ज़ों में, पहाड़ों की एक एक जुम्बिश में, पेड़ों की बुलंदियों में, पेड़ों की पस्तियों में, अनाज में, खाक में, सब में अल्लाह ताला ने अपनी नेमतें रखी हैं। उसकी नेमतें हैं और उसका शुक्रिया अदा करना हमारा फरीज़ा बनता है। तो हम उसका शुक्रिया अदा करें, चाहे नमाज पढ़ करके शुक्रिया अदा करें, कुर्बानी करके शुक्रिया अदा करें, हम अपनी ज़िंदगी को सही ढंग से गुजार करके उसका शुक्रिया अदा करें। और जब हमारी मौत हो तो कलमतुल ला इलाहा इल्लल्लाह पर हो, ये भी शुक्रिया में ही शामिल है, ताकि कल मैदान महशर में हम रब के हुजूर हाजिर हो करके अल्लाह तबारक व तआला के सामने मुँह दिखाने के काबिल हो सकें। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सुन्नत इब्राहीमी पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।